ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مفتی اعظم مکہ ابن حجر، مکی کی کتاب ہے۔ ابن حجر کوئی معمولی انسان نہیں، اٹھا کے دیکھیں ابن حجر کا مقام علم حدیث میں کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح کے وہ عظیم محدث ہے، مفسر ہے، مورخ ہے، جانتے ہیں اہل علم ان کا مقام کیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میں مفہوم کے طور پہ اس کو پڑھ رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا، عامر یمنی اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے گھر میں بہار آئی، جس کی وجہ سے میری بیٹی کو شفا مل گیا، جس کی وجہ سے میری بیٹی کو تندرستی مل گئی، میں نے اس سے ضرور ملنا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد کمر کس لی، اونٹنی لی اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے یمن سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ المختصر یہ کہ جیسی مکہ المکرمہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد معلوم کیا کس کے گھر بچہ پیدا ہوا، معلوم ہوا کہ سیدہ آمنہ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ سیدہ آمنہ کے گھر پہنچنے کے بعد کہا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جی ہمارے گھر، کیا آپ اس کی زیارت کرا سکتے ہیں؟ نہیں، میرے جو وہ سسر جو ہیں جناب عبد المطلب، انہوں نے مجھے منع کیا ہے، کیونکہ ہم اس بچے کے حوالے سے بہت سی نشانیاں دیکھ چکے ہیں، پیدا ہوا تو بہت سی نشانیاں دیکھی تو ہم کو یہودیوں کا خطرہ ہے کہ یہودی کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، دیکھو ہم دور سے آئے ہیں اور یمن سے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے، انہوں نے بتایا ایسے کچھ واقعات ہوئے، اس لیے ہم ان کو کی زیارت کے لیے آئے۔ سیدہ آمنہ نے سنا تو سننے کے بعد دروازہ کھول دیا، تینوں کو اندر بلایا۔ حضرت عامر یمنی جیسی اندر داخل ہوئے اور حضور کا چہرہ دیکھا، آپ کو کیا بتاؤں حضور کا چہرہ کیسا تھا، اللہ اکبر، کیسا چہرہ تھا، صرف اتنا بتاؤں، حضرت امیر خسرو کے دو مصروں میں کہتے پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم۔ امیر خسرو کہتے ہیں آفا کہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری عید گاہ ماں غریبہ روے تو، اللہ کہتے ہیں عید گاہ ماں غریبہ کوے تو، اللہ کہ یا رسول اللہ، انہوں نے تو اس کو منقبت میں بھی کہا ہے، ہم نعت کے طور پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چوکٹ ہماری عید گاہ ہے اور آپ کے رخ انور پر جو کمان ابرو ہے وہ ہمارا عید کا چاند ہے، بلکہ کہتے ہیں 100 ہزارہ عید قربانت کنم، 100 ہزارہ عید قربانت کنم، ارے عید کے ہزاروں چاند آپ کے چہرے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے چاند تو آپ کے ابرو منور ہے۔ علیمہ سعدیہ ہو، آمنہ خاتون ہو، جناب عبداللہ ہو، جس نے دیکھا، جناب عبد المطلب ہو، جس نے دیکھا، حضرت عبداللہ کا تو وصال ہو چکا تھا، جس نے دیکھا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور جیسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، کوئی نہیں تھا ان جیسا۔ حضرت علیمہ سعدیہ کہتی ہیں بچوں کی گندگی دھونی پڑتی ہے، واللہ میں نے کبھی بستر ان کا نہیں دھویا، کیونکہ انہوں نے کبھی بستر پر پیشاب کیا ہی نہیں۔ حضور کا بچپنا بھی بے مثال، اللہ نے ایسا نبی عطا کیا۔ مسلمانوں اپنے نبی کی سیرت سے غافل ہو، فرماتی ہیں 9 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا۔ علیمہ سعدیہ کہتی 9 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا، صرف 9 مہینے کی عمر میں، اور میرے محلے کے بچے آ کر کہتے کہ چلو محمد کھیلیں گے، تو جواب کیا دیا 9 مہینے کی عمر میں اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ حضور کی شان ہے، بچپنا بے مثال ہے۔ گود میں عالم شباب، میرے امام کہتے گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبنے نور باغ کی اور ہی کچھ اٹھان ہے،
عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت کھل چھوٹا سا عطر دان ہے، اور کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ تھا۔ جب وہ رسول اللہ گود میں تھے تو گود میں خدا نے ان کو جوانوں کی طرح شعور عطا کیا تھا، جب گود میں جوانوں کی طرح شعور رکھتے تھے تو جب جوان ہوئے ہوں گے اس وقت شعور کی معراج کا عالم کیا ہوگا۔ گود میں آپ کہیں گے کیسا شعور تھا، حلیمہ خود کہتی ہے جتنے دن میرا دودھ پیا سیدھی طرف سے پیا، الٹی طرف سے کبھی نہیں پیا، کیوں؟ ان کا خود کا بیٹا بھی تھا، اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اور آپ کو بتاؤں سیدھی طرف کا پیا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج یہ تحقیق پتہ چلی ہے کہ سیدھی طرف سے زیادہ دودھ الٹی طرف ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول جو کم ہے وہ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، جو زیادہ ہے وہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیں۔ اور ہم لوگ جشن میلاد النبی منانے والے اگر ایک ساتھ کسی کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھیں تو وہ ادھر ادھر دیکھے تو اس کی بوٹی بھی اپنے آگے کھینچ لے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ مسلمانوں کا حال ہے، یعنی سیرت رہ نہیں گئی ہے، دین کہاں ہے؟ دین کتابوں میں ہے، دیندار قبروں میں ہے، نمائش کر رہا ہے مسلمان۔ آج پوری دنیا میں جو پٹ رہے ہو، لٹ رہے ہو، تباہ اور برباد ہو رہے ہو، وجہ ایک ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ کہاں ہے وہ جذبات، اوروں کے لیے زیادہ خود کے لیے تھوڑا؟ بلکہ ایک سنت حضور علیہ السلام ایک سفر میں ہے، 2 مسواک کاٹی، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی، ٹیڑھی خود رکھا، سیدھی اپنے ساتھی اپنے غلام کو دی، اور آج ہم سب اپنے، بلکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ صف میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے پھیل کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بازو میں کوئی نہ ہے، اور تھوڑی سی جگہ ہو تو جگہ دینے کی بجائے اور پھیل جائیں گے، جگہ بھی نہیں دیتے۔ محفلوں کا بھی یہی حال ہے، اگر دیکھیں گے کوئی آ رہا ہے نا تو اور وہ تھوڑا ایسے پھیل کر بیٹھ جائیں گے، حالانکہ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو مجلس میں جگہ دو، اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے۔ دین کہاں ہے؟ دین کی باتیں سننے سب جمع ہوتے ہیں، دین پر عمل کتنوں لوگوں کا ہے؟ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے تو جمع ہوں گے لیکن دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ مسجدیں ویران ہیں، ذاتی مفاد کا دور دورہ ہے، سینے کینوں سے پر ہیں، آنکھیں پاپ سے پر ہیں۔ آنکھوں کا حال یہ ہے کہ خود کی سب کی بات نہیں کرتا لیکن حالات یہ ہم تک پہنچتے ہیں کہ خود کی بھابیاں بھی محفوظ نہیں ہے دیور کی پاپ کی نگاہ سے، پڑوسن بھی محفوظ نہیں ہے پڑوسی کی پاپ کی نگاہ سے۔ ایک دور وہ تھا کہ جب مسلمان کی بستی میں کوئی غیر مسلم رہتا اور وہ سفر میں جاتا تو وہ اپنے ہم مذہب کے پاس اپنی بیٹی رکھنے کی بجائے وہ مسلمان کے گھر رکھ کر کے جاتا۔ اس کو یہ تصور تھا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کسی کی بیٹی پر پاپ کی نظر نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے۔ مسلمانوں کہاں ہے دین؟ دین صرف تسبیح، مصلی، مسجد اور مینار اور گنبد کا نام نہیں، دین جو ہے رسول اللہ کی شریعت کا نام ہے، حضور کے قول فعل اور حضور کے فرامین پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کیا حضور تھے بڑے خوبصورت، حسن جمال کا پیکر، بلکہ حسن کی جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی اللہ نے سب مصطفیٰ جان رحمت میں جمع کر دی تھی۔ تو عامر یمنی نے جب دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو، ابھی حضور چند روز کے ہی تھے، چند دن کے ہی، بہت عرصہ نہیں پیتا تھا، زیادہ سے زیادہ آپ چند مہینے کہہ سکتے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ولادت کے دن اس نے یہ واقعہ دیکھا، اسی دن نکل پڑا اور یمن سے مکہ پہنچ گیا۔
بہت زیادہ سے زیادہ 25-30 دن کی آپ بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی بات نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو ایسا لگا کوئی اتنا خوبصورت بھی بچہ ہو سکتا ہے. اور پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بتایا جو اس کو آوازیں آئی تھی، اور پھر جھک کر حضور علیہ السلام کے تلووں کا اس نے بوسہ لیا. تلووں کا بوسہ لیا. حضرت آمنہ نے کہا جلدی یہاں سے جاؤ، عبد المطلب آئیں گے تو ناراض ہوں گے. وہ تینوں کو رخصت کیا. رخصت ہوئے تو عامر یمنی سے برداشت نہیں ہوا، باہر نکلے. کہا جلوہ ایسا ہے دل چاہتا ہے ایک بار پھر دیکھیں، ایک بار پھر دیکھنے کو دل چاہتا ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات مجھے ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ جلوہ ایسا ہے پھر دیکھنے دل چاہتا ہے. ارے نادان، ایک بار گنبد خضرا دیکھ لو تو پھر حاضری کے لیے بار بار دل چاہتا ہے. جن کے گنبدوں میں اتنی تاثیر ہے ان کے چہروں میں کتنی تاثیر ہے، کیا تاثیر ہوگی ان کے چہروں. ابھی ہم صبح کے وقت سرکار علیہ السلام کے پیرہن کی زیارت کے لیے گئے تھے. جتنے ساتھی میرے ساتھ تھے جیسی پیرہن پہ نظر پڑی سب رو نہ پڑی، ہچکیاں لے لے کے رو پڑے. دیر تک بہرحال کھڑے رہے، لوگ بھی زیارت کرتے رہے. جب ہم لوگ باہر نکلے تو میں نے لوگوں سے کہا کہ کچھ سمجھ میں آیا، ساتھیوں سے کچھ سمجھ میں آیا. کہا ان لوگوں نے کہا کیا؟ ساتھیوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا کسی کا ڈریس اور لباس دیکھنے کے لیے بھی لاکھوں لوگ آتے ہیں. کوئی ایسا ڈریس بھی دیکھا؟ کتنے قیمتی قیمتی ڈریس لوگ پہنتے ہیں، لیکن ان کے لباس دیکھنے بھی لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن یہ میرے محبوب کا لباس ہے، محمد الرسول اللہ کا لباس ہے. میرے سرکار کا تن بدن نور ہے، جسم تو جسم ہے پیرہن نور ہے. ارے جس کے لباس کو دیکھنے لاکھوں جمع ہوں، کیا پتا چل رہا ہے دین سے اتنی دوری کے بعد بھی مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر آج بھی جذبات وہی ہے جو صفا کے چبوترے پر رسول اللہ نے عطا فرمائے تھے. سبحان اللہ سبحان. اور پھر میں نے لوگوں کا کہ کسی کا ڈریس دیکھ کر بھی وہ کیفیت کبھی طاری ہوئی جو محمد الرسول اللہ کا لباس دیکھ کے. میں نے کہا جس کے لباس میں اتنی کشش ہو اس کی ذات میں کتنی کشش، غور تو کریں. اور آج تک لباس موجود ہے. اور مالیگاؤں والوں میں تم سے کہتا ہوں صرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جایا کرو، زیارت کیا کرو. کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پوری دنیا میں حضور کے کئی جبے ہیں، کئی پیرہن ہیں، لیکن رسول اللہ جس پیرہن کو معراج پر پہن کر تشریف لے گئے تھے وہ پیرہن شریف خلدآباد شریف کے اندر اللہ کے رسول نے وہ مولا علی کو عطا فرمایا، انہوں نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا. اور اس طرح سے وہ ہمارے مرشد اور ہندوستان کے راجہ ہمارے خواجہ سرکار غریب نواز کے پاس آیا، اور غریب نواز سے بابا قطب، بابا فرید اور سرکار نظام بابا برہان اور سیدنا سید زین الدین شیرازی 22 خواجہ تک پہنچا. یہ جبہ شریف جایا کرو، دیکھا کرو، زیارت کیا کرو، یہ دلوں کو زندہ کرتی. تابوت سکینہ میں دوسرے انبیاء کے تبرکات تھے نا، اس کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی تھی قبول ہوتی تھی. تو دوسرے انبیاء کے باقیات سامنے رکھ کر بنی اسرائیل دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے. یہاں تو ان سارے انبیاء کی جان مصطفیٰ جان رحمت کا جبہ موجود ہے. وہ بھی کون سا؟ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ معراج پہ حضور جب پہنے، سوچے تو صحیح نا وہ جبہ شریف. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، عامر یمنی نے کہا بڑا خوبصورت جلوہ، ایک بار میں نے پھر دیکھنا ہے. تو بیوی نے ان کو واپس کیا، اور جب لوٹ کر کے آئے تو سیدہ آمنہ سے کہا ایک جھلک پھر دکھا، ایک بار دیکھنا چاہتے، ایک جھلک پھر دکھا دے، ایک بار دیکھنا چاہتے. سیدہ آمنہ نے کہا دیکھو عبد المطلب نے منع کیا، ہم نے تھوڑی دیر آپ کو موقع دیا نا. کہا دل نہیں بھرا، ایک بار پھر دکھائیں. اب جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حضور کے چہرے کے انوار اور تجلیات سے کمرے کو منور پایا. اب بات کچھ اور بدل چکی تھی، چونکہ عشق مزید بڑھ چکا تھا. عشق جتنی ترقی پر جاتا ہے اتنے ہی دلچسپیاں اور بدلتی جاتی ہے. یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. حضور علیہ السلام کو سب نے ایک شکل پہ نہیں دیکھا. آپ یہ بات یاد رکھنا، اگر آپ کبھی سیرت کی کتاب پڑھیں گے ہر صحابی الگ الگ حلیہ بیان کر رہا ہے.
उम्मे माबद अलग बयान कर रही है, हजरत हाला अलग बयान कर रहे हैं, मौला अली अलग बयान कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर अलग बयान कर रहे हैं, ये सब अलग, इमाम हसन अलग बयान कर रहे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा अलग बयान कर रही है। तो सीरत का तालिब इल्म यहाँ आकर के सोचने लगता है कि अजीब सी बात है। जैसे एक ही चीज़ मैं आपको बताऊं, चलो सब नहीं, एक ही चीज़, हुजूर की भवों के बारे में इख्तिलाफ है कि अलग अलग थी या मिली हुई थी। कुछ कहते हैं मिली हुई थी, कुछ कहते हैं अलग अलग थी। भाई एक इंसान है तो उसकी भवें या तो मिली हुई होगी या तो अलग होगी, जिसने देखा तो एक ही बात होगी। मेरे भाई क्या सूरत बदलती रहती है? नहीं, अगर किसी की मिली है तो हमेशा मिली रहेगी, किसी की अलग है तो हमेशा अलग रहेगी। लेकिन हुजूर का हुलिया देख लें आप, सब साहबा अलग अलग, तो अहले जाहिर इसके अंदर मुगालते में पड़ गए कि ये क्या अलग अलग हुलिया है। हम कहते हैं जब तक सूफिया के कदमों में नहीं आओगे हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। सूफिया ने ये मसला हल फरमाया क्या कि रसूलुल्लाह को हर एक ने, हर सहाबी ने, हर बंदे ने अपने अंदाज में देखा और हुजूर अलैहिस्सलाम सबको एक जैसे नजर नहीं आए। जिसका ईमान जिस मेयार का था उस अंदाज से उसने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। इसीलिए सूफिया कहते हैं आज भी हुजूर ख्वाब में जब नजर आते हैं तो सबको एक शक्ल में नजर नहीं आते, बल्कि जिसका ईमान और इश्क जैसा होता है उसको उस अंदाज में हुजूर नजर आते हैं। इसीलिए अल्लाहु अकबर जब मौलाए कायनात ने बयान किया तो मौलाए कायनात कहते हैं अल्लाहु अकबर कि मैंने अगलों में पिछलों में उन जैसा किसी को नहीं देखा। मेरे इमाम यूं कहते हैं उसको हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक ने हुजूर को एक शक्ल में नहीं देख। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं भवें मिली हुई थी, भवें मिली हुई। दूसरे साहबी कहते हैं अलग अलग थी, लेकिन इसको उवैस करनी बहुत खूबसूरत रंग में बयान करती। उवैस करनी कहते हैं जब कोई दूर से देखता था तो अलग अलग नजर आती थी और करीब जाके देखता था तो मिली हुई नजर आती थी। ऐसा लग वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।